السلام علیکم ناظرین۔ 26 دسمبر 2007 کی رات جب بے نظیر بھٹو ایک لانگ ڈرائیو کے بعد اسلام آباد کے زرداری ہاؤس پہنچیں تو وہ بہت تھک چکی تھی، لیکن ISI کے سربراہ میجر جنرل ندیم تاج کا پیغام ان تک پہنچا تھا کہ وہ ایک اہم کام کے لیے ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو نے فیصلہ کیا کہ وہ 2 گھنٹے سوئیں گی اور رات کی ندیم تاج سے ملاقات کریں گی۔ یہ ملاقات رات 1:30 بجے ہوئی اور بے نظیر کے علاوہ ان کے سلامتی مشیر رحمان ملک بھی ان کے ہمراہ تھے۔ ندیم تاج نے انہیں بتایا کہ اس دن کوئی انہیں قتل کرنے کی کوشش کرے گا۔ ISI کے سربراہ میجر جنرل ندیم تاج کو اپنے ذرائع سے اتنا یقین تھا کہ وہ خود دیر رات بے نظیر کی اسلام آباد رہائش گاہ پہنچے تھے۔ BBC کے اسلام آباد میں سابق نمائندے ایون جینٹ جونز اپنی کتاب دی بھٹو ڈائنسٹی دی اسٹرگل فار پاور ان پاکستان یعنی پاکستان میں طاقت کے لیے جدوجہد میں بھٹو خاندان میں لکھتے ہیں۔ یہ سنتے ہی بے نظیر کو شبہ ہوا کہ ندیم تاج کہیں ان پر اپنے پروگرام کو منسوخ کرنے کے لیے دباؤ تو نہیں ڈال رہے ہیں۔ انہوں نے تاج سے کہا، اگر آپ ان خودکش بمباروں کے بارے میں جانتے ہیں تو آپ انہیں گرفتار کیوں نہیں کرتے؟ تاج کا جواب تھا، یہ ناممکن ہے کیونکہ اس سے ان کے وسائل کا راز افشا ہو جائے گا۔ اس پر بے نظیر نے کہا کہ آپ میری سیکورٹی میں اضافہ کریں، آپ نہ صرف میری بلکہ میرے لوگوں کی حفاظت کو بھی یقینی بنائیں۔ ISI کے سربراہ نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کے لیے اپنی پوری طاقت لگا دیں گے۔ اس کے بعد بے نظیر نے تقریباً 10,000 لوگوں کے سامنے آدھے گھنٹے تک تقریر کی۔ اس دوران انہوں نے 17 بار اپنے والد کا نام لیا۔ تقریر ختم ہوتے ہی پورا علاقہ بے نظیر زندہ باد اور بے نظیر وزیر اعظم کے نعروں سے گونج اٹھا اور بار بار یہی نعرہ دہرا رہے تھے، بے نظیر وزیر اعظم۔ تقریر کے بعد بے نظیر اپنی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ان کی کار کافی دیر تک رکی رہی کیونکہ ان کے حامیوں نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ بھیڑ کو دیکھ کر بے نظیر کھڑی ہو گئیں اور ان کے ایمرجنسی حیض سے ان کے سر اور کندھے نظر آنے لگے۔ اس وقت 5:10 ہوئے ہی تھے۔ ایون جینٹ جونز لکھتے ہیں، صبح سے انتظار کرنے والے بلال کو محسوس ہوا کہ اس کا وقت آ گیا ہے۔ وہ پہلے بے نظیر کی گاڑی کے سامنے گیا اور پھر اس کے بغل میں پہنچا جہاں کم لوگ تھے۔ اس نے اپنی پستول نکالی اور بے نظیر کے سر کا نشانہ لیا۔ ایک سیکورٹی گارڈ نے بلال کو روکنے کی کوشش کی، چونکہ وہ تھوڑی دوری پر تھا لہٰذا وہ صرف اس کے بازو کو چھو سکا۔ بلال نے 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں 3 فائر کیے۔ تیسری گولی کے چلتے ہی بے نظیر اسکیپ ہیج کے نیچے پتھر کی طرح اپنی گاڑی کی سیٹ پر گریں۔ جوں ہی وہ نیچے گریں، بلال نے خودکش بم چھوڑ دیا۔ جبکہ ہیرالڈو مینوز لکھتے ہیں، ناہید خان جو بے نظیر کے دائیں طرف بیٹھی تھی، انہوں نے مجھے بتایا جیسے انہوں نے 3 گولیوں کی آواز سنی، بے نظیر نیچے گریں اور ان کے سر کا دایاں حصہ ان کی گود میں گرا۔ ان کے سر اور کان سے تیزی سے خون بہہ رہا تھا اور ان کے خون سے میرے سارے کپڑے تر ہو گئے۔ مخدوم امیر فہیم جو بے نظیر کے بائیں طرف بیٹھے تھے، انہوں نے بتایا جب بے نظیر گرے تو ان کے جسم میں زندگی کی کوئی علامت نہیں تھی۔ ان کی گاڑی میں کسی اور کو کوئی شدید چوٹ نہیں۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔